میں نے اس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، اور صرف اللہ سے ڈرو نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ گویا پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی بالکل ویسے ہی اپنی زندگی کو بنا لو کہ جس طریقے سے اہل بیت تمہاری زندگی کو دیکھنا چاہتے، ویسی زندگی بنا دو کہ جس طریقے سے سیرت ائمہ اور انبیاء رہی، اگر واقعاً سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے۔ عزیزان گرامی، میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں، فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے، فساد کی تعریف کیا ہے، اور جب یہ واضح ہو جائے کہ فساد کسے کہتے ہیں، فساد کی تعریف کیا ہے، فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو پھر اس فساد سے کس طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونا یعنی کیا؟ یعنی ان کی سیرت کو اپنا لینا اور اس طریقے سے ہو جانا کہ جس طریقے سے اہل بیت ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے اہل بیت ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فساد کے بارے میں گفتگو کرنا ہے تو فساد کی قسمیں بھی ہیں، بھئی فساد کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی اقسام ہیں فساد کی؟ سب سے پہلی قسم کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو فساد کیا ہے؟ فساد اخلاقی۔ فساد اخلاقی میں کیا چیز آ جائے گی؟ تو فساد اخلاقی یعنی کیا؟ یعنی جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ مکاری کے ساتھ پیش آنا، غیبت کرنا، دوسروں پر تہمت لگانا، یہ سب کیا ہے؟ فساد اخلاقی میں سے ہے میرے عزیز، یہ سب فساد اخلاقی میں سے، اسے کہتے ہیں فساد اخلاقی۔ تو دوسری قسم کیا ہوگی؟ تو فساد مالی کو لے لیجیے۔ فساد مالی کیا ہے؟ فساد مالی یعنی رشوت لینا، سود کھانا، ربا کھانا، یہ سب کیا ہے؟ فساد مالی۔ رشوت نہ لینا ہے اور نہ دینا ہے میرے عزیز، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فساد مالی ہے۔ تو تیسری قسم کی طرف جب رجوع کیا جائے کون سی ہوگی؟ تو فساد سیاسی، فساد سیاسی۔ فساد سیاسی کیا ہے؟ یعنی آپس میں پارٹی بازی کرنا، پارٹی بازی کرنا، یعنی جو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق نہ دینا، یہ کیا ہے؟ فساد سیاسی۔ حقیقی حکمران وہی ہو سکتا ہے، حقیقی حاکم وہی ہو سکتا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے حکومت کرتا ہوا نظر آئے۔ جہاں وہ اس پلے سے ہٹا، جہاں وہ اس درجے سے ہٹا کہ اس نے اپنے جاننے والوں کا تو خیال رکھنا شروع کر دیا لیکن عوام مد نظر نہیں ہے، تو میرے عزیزوں وہ فساد میں گرفتار ہو گیا، اور یہ کوئی اور فساد نہیں بلکہ یہ فساد سیاسی ہو گیا۔ اور جہاں ہم نے دیکھا کہ وقت پر کوئی حاکم فساد میں گرفتار ہے تو ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، وہ کسی بھی دور کا ہو۔ تنہا ایک حاکم ملتا ہے میرے عزیزوں،
کہ جب وہ تخت خلافت پر آیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے چاہنے والوں کو، اس نے اپنے جاننے والوں کا خیال رکھا، غیروں کا خیال نہیں رکھا۔ تنہا ایک حاکم ہے جس کے فضائل پڑھتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں ہیں میرے عزیزوں، اور کیوں نہ پڑھیں۔ یہ وہ حاکم ہے کہ جو رات بھر شب بیداری کر کے اپنی شب بیداری کو فضولیات میں نہیں گزارتا تھا، بلکہ اتنے سجدے کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ جسم میں ورم بڑھ جایا کرتا تھا۔ یہ کوئی اور حاکم نہیں تھا میرے عزیزوں، یہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والا حاکم تھا۔ خود تو سوکھی روٹیوں پر گزارا کرتا تھا، لیکن اپنی اسی پشت پر اناج کو ڈھو ڈھو کر راتوں میں اپنے چاہنے والوں کے بلکہ عوام کے گھروں میں پہنچایا کرتا تھا کہ جس سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی تخت خلافت پر بیٹھے، اگر کوئی حاکم بنے تو وہ اس طریقے سے حکومت ہونا چاہیے، تب ہمارا معاشرہ کہیں جائے گا، تب ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، تب ہمارا معاشرہ اس درجے پر پہنچے گا کہ جس درجے پر ہونا چاہیے۔ پھر کون سا فساد ہے؟ فساد اجتماعی۔ فساد اجتماعی ایک ہے، فساد فردی ہوتا ہے، اجتماعی کے مقابلے میں فردی ہوتا ہے۔ بھائی فردی کیا ہے؟ یعنی کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی انسان فساد میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن وہ فردی طور پر کیا ہوتا ہے؟ فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی کوئی انسان، میں اگر کوئی گناہ انجام دوں، میں اگر کوئی فساد میں گرفتار ہو جاؤں، کسی فساد میں، اور فردی طور پر گرفتار ہو رہا ہوں، تو وہ مجھ سے جو ہے وہ ربط رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے بزرگان یہ حق رکھتے ہیں کہ آئیں مجھے سمجھائیں کہ بھائی آپ اس کو انجام نہ دیجیے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ اس سے پرہیز کیجیے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی فساد اجتماعی میں گرفتار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میرے عزیزوں اب یہ اس کی ذات سے محدود نہیں رہ گیا، یہ فساد اجتماعی ہے۔ اگر اس نے اس فساد میں گرفتار کر لیا اپنے آپ کو تو اب اس کی ذات سے محدود نہیں ہے میرے عزیزوں، بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان گلی و کوچے میں کھڑا ہو کر اگر اعلان کسی گناہ کو انجام دیتا ہوا نظر آئے تو یہ فقط اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور جب پورے معاشرے کو نقصان پہنچنے لگے تو ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس فساد کی کھڑے ہو کر مخالفت کریں، ہم اس کی مخالفت کریں۔ کوئی پرہیزابی کر رہا ہے اور اس پرہیزابی کے سبب اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک کوئی پرہیزابی کر رہا ہے لیکن اس پرہیزابی کے عوض میں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر اعلان کوئی پرہیزابی کر رہا ہے تو پورا معاشرہ پرہیزابی میں گرفتار ہو رہا ہے، جس کے سبب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پورا معاشرہ، یہ پوری سوسائٹی کیا ہے؟ پرہیزاب ہے، تو ہم سب پر واجب ہے کہ اس ایک خاتون کو روک دیں کہ دیکھو پرہیزابی کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر تم پرہیزابی کرو گی پورا معاشرہ پرہیزابی کرے گا، اور جب پورا معاشرہ پرہیزابی کرے گا تو پوری قوم پر یہ تہمت لگ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ پوری قوم پر تہمت لگے اس کو گرفت کر لی جائے تاکہ قوم تک یہ مسئلہ پہنچنے نہ پائے۔ یہ کیا ہے؟ فساد اجتماعی۔
فساد کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ فساد آخری قسم کیا ہے؟ فساد مجازی۔ آج ہم اور آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں میرے۔ کتنی تیزی سے فساد مجازی میں معاشرہ گرفتار ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، عدم توجہ کی بنا، غفلت کی بنا۔ کیا ہے فساد مجازی؟ فساد مجازی یعنی یہ ٹیلی ویژن، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ ٹیبلٹ، یہ لیپ ٹاپ، یہ سب کیا ہے؟ فساد مجازی۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے، شرط کے ساتھ ہے میرے عزیزوں، کوئی یہ پلٹ کر نہ کہے کہ نہیں اس سے تو صحیح استفادہ بھی کیا جا سکتا۔ بالکل، ہر چیز کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا صحیح استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے میرے عزیزوں۔ یہی موبائل ہے، یہی لیپ ٹاپ ہے، یہی انٹرنیٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کو بھی انجام دے سکتے ہیں، تفسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، احادیث کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہی انٹرنیٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں تشخیص دینا ہے کہ ہمیں اس کا استفادہ کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں یہ پہچاننا ہے، ہمیں یہ تشخیص دینا ہے، ہمیں اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کون سا چینل ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے مفید ہے، کون سا چینل نقصان دہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سائٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی سائٹ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ وہی سائٹ، وہی چینل اپنے بچوں کے لیے منتخب کرے تاکہ جب یہ بچہ بڑا ہو تو قوم کا نمائندہ بن کر سامنے آئے، قوم کی ذلت کا سبب بن کر سامنے نہ آئے۔ میرے عزیزو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کس طریقے سے ان چیزوں کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے کن چیزوں کو انتخاب کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور کوئی کنٹروورسی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بات چونکہ فساد مجازی کی نکل آئی ہے، خدا شاہد ہے کہ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ آج کل کیا وی آر کربلا، وی آر کربلا کا جو ہے بہت زیادہ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے کیا عرض کیا میرے عزیزوں، ہر چیز کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی جہت سے فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی جہت سے نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ وی آر کربلا کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، اس کا بھی کیا ہے؟ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ایک جہت سے اگر دیکھیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوگی اور دوسری جہت سے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ اس طریقے سے اگر وہ فقط ہم تک محدود رہ جائے، بھائی ہمارے سامنے تو تمام تر کربلا کے مسائل بیان ہوتے ہی رہتے ہیں نا، ہم اس پر گریہ کرتے ہی رہتے ہیں، ہم مولا کا غم مناتے ہی رہتے ہیں، یعنی کربلا کا ایک ایک منظر ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دی جائیں گی اور ہمیں دکھا دیا جائے گا اور ہم اس کا مشاہدہ کرنے لگیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم فرش اعضا پر بیٹھیں گے تو وہ گریہ وزاری جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس کا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ اسی وی آر کربلا کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، کس طریقے سے صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اسی وی آر کربلا کو ہم غیر قوم کو دکھانا شروع کریں۔ بھائی ابھی تک ہم منبر سے کربلا کو بیان کر رہے ہیں نا، منبر سے بیان کرنا الگ ہوتا ہے، کانوں سے سننا الگ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے میرے عزیز، آنکھوں سے دیکھنا اور ہوتا ہے۔ کیوں؟
بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جب کربلا گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر کو دیکھا تو وہ منقلب ہو گئے، وہ حقانیت کی طرف آ گئے، کیوں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو جب ہم غیر قوم کے سامنے اس VR کربلا کے ذریعے کربلا کو پیش کریں گے تو میرے عزیزوں اس کا پازیٹیو ریزلٹ ملے گا، اس کا پازیٹیو ریزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ جتنا اثر انداز انسان کے اوپر آنکھوں سے دیکھ کر کوئی واقعہ اثر انداز ہوتا ہے اتنا سن کر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لہذا اس VR کربلا کا اگر صحیح استعمال کرنا ہے میرے عزیزوں تو دیگر قوموں کے لیے استعمال کریے، ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، بلکہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا اثر انداز نہیں، بلکہ غیر قوموں کے لیے زیادہ بہترین ذریعہ ہے، ان کی تبلیغ بہترین ذریعہ ہے کہ ان کو کربلا شناسی کرائی جائے۔ ٹھیک میرے عزیز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی فساد کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی، اس کی اقسام کو بیان کر دیا گیا، اس کی قسموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن یہ فساد ہے کیا؟ فساد کہتے کسے؟ فساد کی تعریف کیا ہے؟ فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر فساد کی تعریف کو دیکھنا ہے میرے عزیزوں تو یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چیز اپنے حد اعتدال سے گزر جائے، اگر کوئی چیز اپنے نارمل لیول سے گزر جائے تو وہ کیا ہے؟ فساد میں گرفتار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے میرے عزیزوں۔ مثال ہے بتا دوں، بھائی یہ بخار جو آ جاتا ہے ہماری طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ جو ٹیمپریچر ہے میرے عزیزوں، یہ ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ اپنے حد اعتدال سے گزر کر یا تو کبھی ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے یا کبھی لو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ اپنے حد اعتدال سے گزرا، جہاں یہ اپنے نارمل لیول سے گزرا، وہاں یہ کیا ہو گیا؟ فساد میں گرفتار ہو گیا، انسان بیمار ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ فساد ہے۔ اسی طریقے سے شوگر کی مثال لے لیجئے، بلڈ پریشر کی مثال لے لیجئے، جہاں انسان کا شوگر اور بلڈ پریشر اپنے حد اعتدال سے گزرا وہ فساد میں گرفتار ہو گیا، وہ فساد میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فساد میں گرفتار ہو رہا ہے، انسان فاسد ہو رہا ہے، انسان بیمار ہو رہا ہے۔ گوشت کے لے لیجئے، سبزی کے لے لیجئے کہ اگر اس کو نارمل ٹیمپریچر میں نہ رکھا جائے تھوڑی دیر بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اپنے جہاں نارمل لیول سے، اپنے حد اعتدال سے جہاں یہ چیز گزری وہ چیز کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی۔ وہ چیز کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی میرے عزیزوں، وہ چیز فاسد ہو گئی۔ اب فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی میں خوشی مناتا ہوا نظر آئے اور اپنے غم میں غم مناتا ہوا نظر آئے، اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتا ہوا نظر آئے، اہل بیت کے غم میں غم مناتا ہوا نظر آئے۔ اب اگر کوئی انسان اس کے برخلاف کوئی رونے والے پر کسی طریقے کا کوئی فتویٰ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ اپنے حد اعتدال سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جہاں وہ اپنے حد اعتدال سے گزرا وہ فساد کی فہرست میں داخل ہو گیا، وہ فساد کی فہرست میں داخل ہو گیا، وہ فاسدین کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ تو امام حسین نے کیا کیا تھا؟ یزید کے خلاف قیام کیا، یزید کے خلاف قیام کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ بات آشکار تھی کہ یہ یزید جو تخت خلافت پر بیٹھا ہے اس کے یہاں تمام تر برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے یہاں جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں مکاری بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں غیبت بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں تہمت لگانا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں رشوت لینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں رشوت دینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں سود خوری بھی پائی جاتی ہے،
اس کے یہاں فساد سیاسی بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں میمون بازی بھی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں زنا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں لواط بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں جھوٹوں کا ساتھ دینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں دوسروں کا حق غصب کرنا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں ظالمین کا ساتھ دینا بھی پایا جاتا ہے، اس کے یہاں مظلومین پر ظلم کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تمام تر برائیاں یزید میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یزید کی مخالفت کی اور اس کے خلاف قیام کیا۔ در حقیقت یزید کی مخالفت نہیں کی امام نے در حقیقت جھوٹ کی مخالفت کی، مکاری کی مخالفت کی، تہمت زدگی کی مخالفت کی، دوسروں پر غیبت لگانے کی مخالفت کی، تہمت لگانے کی مخالفت کی، فساد سیاسی کی مخالفت کی، فساد خانوادگی کی مخالفت کی، فساد اجتماعی کی مخالفت کی۔ حسین نے فقط یزید کی مخالفت نہیں کی، حسین نے ان تمام تر برائیوں کی مخالفت کی، حسین نے ان تمام تر برائیوں کی بیعت سے انکار کیا۔ حسین نے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ فاسد ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسی برائی نہیں ہے کہ جو اس کے یہاں نہ پائی جاتی، تمام تر برائیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ وقت کا امام ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی نگاہوں کے سامنے یہ دیکھ رہا ہو کہ ایک فاسق و فاجر تخت خلافت پر بیٹھا ہو اور میں اس کی تمام تر حرکتوں کو جاننے کے بعد اس کی بیعت کر لے۔ وہ وقت کا امام ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیز، وقت کا امام ہو ہی نہیں سکتا جو ایسے شخص کی بیعت کرتا ہوا نظر آئے، ایسے شخص کی مخالفت نہ کرتا ہوا نظر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فساد کی ڈیفینیشن بھی واضح ہو گئی، فساد میں بھی واضح ہو گئی، اب اس فساد سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فساد سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان جو فساد میں گرفتار ہوتا ہے پہلے ان وجوہات کو تلاش کرنا ضروری ہے، کس بنا پر انسان فساد میں گرفتار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان انبیاء اور ائمہ کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ فساد میں گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ فساد میں گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ موسیٰ کی قوم ہو، چاہے وہ نوح کی قوم ہو، چاہے وہ ابراہیم کی قوم ہو، چاہے وہ کسی بھی نبی کی قوم ہو، چاہے وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی قوم ہو، ان کی قوموں نے اپنے زمانے کے نبیوں پر، اپنے زمانے کے رہبر کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ یا وہ گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں یا وہ ہلاک ہوتے ہوئے نظر آئے، یا وہ ہلاک ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں کہ ایک نبی کی پوری زندگی کو آپ کے سامنے بیان کرو، بس ایک اشارہ کر دیا یہ کافی، ایک اشارہ کر دیا یہ کافی، اور صرف زبانی یہ بات نہیں بیان کر رہا بلکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس بات کو بیان کر رہا ہے، کیا؟ لا تفسدوا فی الارض، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس زمین کی اصلاح کے بعد اس زمین پر فساد کو برپا نہ کرو۔ بھائی پروردگار عالم نے یہ تو بیان کر دیا کہ زمین کی اصلاح کر دی، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ زمین کی اصلاح کی کیسے، تو رسول نے پڑھ کر یہ جواب دیا کہ دیکھو اس زمین کی اصلاح اس طریقے سے کی، وَأَصْلَحُوهَا بِرَسُولِ اللَّهِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس زمین کی جو اصلاح کی گئی ہے وہ رسول کے ذریعے سے، امیر المومنین کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اب جو رسول کو ماننے والا ہے، جو امیر المومنین کو ماننے والا ہے، اگر اس کی زندگی میں
جن کے ذریعے سے انسان خدا کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے، خدا کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن نازل ضرور ہوا ہے ہمارے لیے، لیکن یہ قرآن فقط لفظوں کا مجموعہ، یہ قرآن فقط لفظوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں فقط یہ بیان کر دیا گیا کہ پروردگار عالم نے تمہارے اوپر فلاں چیز کو واجب کر دیا۔ بھائی قرآن میں یہی تو آیا ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات کو دو، خمس کو ادا کرو، حج کو انجام دو، روزے کو رکھو۔ یہ تمام تر چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کی تفصیل کو معلوم کرنا ہو تو کہاں جائے گا انسان؟ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اس نماز کی کیفیت کیا ہے، اس نماز کی کیفیت کیا ہے، اس نماز کی کمیت کیا ہے، کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، حج کس صورت میں ہم پر واجب ہوگی، کس صورت میں ہم کو حج کو انجام دینا ہے، کس صورت میں ہم کو زکات کو انجام دینا ہے، کس صورت میں ہم پر خمس واجب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، اگر یہ تفصیلات معلوم کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں کسی کا دامن تھامنا ہوگا، اور جس کا دامن تھامیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ وہ قرآن ناطق ہوں گے، یا دوسری زبان میں یہ کہہ لیں کہ وہ اہل بیت ہوں گے، وہ اہل بیت ہوں گے۔ بغیر اہل بیت کے ہم تفصیلات کو معلوم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہو سکتا کہ بھئی پروردگار عالم نے ہم پر یہ چیزیں واجب تو کر دی، لیکن کس طریقے سے انجام دینا ہے، یہ اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے۔ حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام تر انبیاء اور ائمہ کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ایک چیز کی طرف ہمارے انبیاء اور ائمہ ہم کو متوجہ کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہو اور ہم کو اس کی طرف متوجہ نہ کیا، تمام تر چیزوں کو واضح اور روشن کر دیا، اور ان تمام تر چیزوں کا ذکر کہاں سے ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے؟ اسی فرش رضا پر ہوتا ہے۔ اس فرش رضا پر ان تمام تر باتوں کا ذکر ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ فرش رضا بچھائی کیوں جاتی ہے؟ اسی لیے کہ بچھائی جاتی ہے تاکہ دین و شریعت کو لوگوں کے لیے آشکار کیا جا سکے، دین و شریعت کو لوگوں پر واضح اور روشن کیا جا سکے، جو ابہامات پائے جاتے ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے۔ یہی تو مقصد ہے اس فرش رضا کا، یہی تو مقصد ہے نا، یہی وجہ ہے کہ اس فرش رضا کو بچھایا جاتا ہے، اور اس منبر کا بھی حق یہی ہے کہ دین و شریعت کا کوئی ایک ایسا مسئلہ نہ رہ جائے کہ جو ہماری عقلوں میں نہ سمائے۔ تمام تر چیزیں ہمارے لیے واضح اور روشن ہونی چاہیے میرے عزیزوں۔ وہ کیسے ہوں گی؟ جب ایک خطیب اس منبر پر آئے گا اور ان تمام تر باتوں کو بیان کرے گا کہ جو اس کی زندگی سے ان کا ربط ہے میرے عزیزوں۔ اگر ایک خطیب اس منبر پر آتا ہے اور ادھر ادھر کی گفتگو کر کے چلا جاتا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں ان کو بیان نہیں کرتا ہے میرے عزیزوں، تو وہ منبر کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی منبر ہے کہ جو ایک درسگاہ ہے، یہی منبر ہے کہ جو ایک یونیورسٹی ہے، یہی ممبر ہے کہ جو ایک مدرسہ ہے، یہی ممبر ہے کہ جو ایک کالج ہے میرے عزیزوں۔ یہ فرش رضا ہے کہ جہاں سے جب ہم اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں، خالی ہاتھ نہ جائے۔ فرش رضا کا مقصد یہی ہے، یہی وجہ ہے لوگ بھی اس فرش رضا کا اور اس عزاداری کی اہمیت کو جانتے ہیں میرے عزیزوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام
ذرا یہ بتائیے کہ یہ عزاداری اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ یہ عزاداری اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے ہے؟ امام نے بڑا جواب دیا کہ دیکھو نہ یہ عزاداری اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ بھائی عزاداری نہ اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے ہے، یعنی کوئی اس کو کرے تب بھی ٹھیک نہ کرے تب بھی ٹھیک، کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی عذاب ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے نہ اس کا کوئی ثواب ہے۔ گویا یوں ہی ہوا نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے، لیکن یہیں پر امام نے اپنے جواب کو محدود نہیں کیا بلکہ اپنے جملے کو آگے بڑھا دیا کہ دیکھو نہ یہ عزاداری اصول دین میں سے ہے نہ یہ فروع دین میں سے ہے، بلکہ عزاداری روح دین ہے۔ یہ عزاداری روح دین ہے۔ کیوں کہا روح دین ہے میرے عزیزوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کے تمام تر اعمال اور تمام تر اعضاء و جوارح کے جن کے ذریعے سے ہم اپنے ہر فعل کو انجام دیتے ہیں وہ بغیر روح کے بیکار ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ جب تک بدن میں روح نہیں پائی جاتی، نہ یہ ہاتھ کسی کام کے ہے، نہ یہ پیر کسی کام کے ہے، نہ یہ قلب کسی کام کا ہے، نہ یہ شکم کسی کام کے ہے، نہ یہ آنکھیں کسی کام کے ہے، نہ یہ کان کسی کام کے ہے۔ یہ تمام تر چیزیں کیا ہے؟ بیکار ہے میرے عزیزوں۔ جب تک اس بدن میں روح نہیں پائی جاتی، جب تک اس جسم میں روح نہیں پائی جاتی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب تک بدن میں روح نہ پائی جائے یہ تمام تر اعضاء و جوارح بیکار ہے۔ تو زندگی کے تمام تر اعمال، تمام تر افعال اسی طریقے سے ہے۔ اگر ہم نے اس عزاداری کو نہیں کیا تو ہماری یہ نماز بھی بیکار ہے، یہ روزہ بھی بیکار ہے، یہ زکات بھی بیکار ہے، یہ خمس بھی بیکار ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ کیونکہ اسی عزاداری کے ذریعے سے ہم نماز کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، روزے کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، حج کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، زکات کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں، اور بغیر کسی شے کی معرفت کو حاصل کیے اس کو انجام دینا بیکار ہے۔ اس کو انجام دینا کیا ہے؟ بیکار ہے میرے عزیزوں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک رسم ادا کرنا۔ بھائی نماز میں اسی وقت انسان کے خضوع و خشوع آ سکتا ہے کہ جب اس کی حقیقت سے وہ واقفیت رکھتا ہے، جب اس کی حقیقت سے وہ واقفیت رکھتا ہو۔ کیوں؟ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، لیکن جب نماز پڑھی جائے اور جب روزہ رکھا جائے تو خلوص نیت کی شرط ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام دیکھ کر اس کو مومن کہنے لگے تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ اس نیت کے ساتھ اپنی عبادت کو انجام دیتا ہوا نظر آئے کہ میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جہاں اس کی نیت میں یہ شامل ہو گیا کہ میری اس عبادت کو دیکھ کر مجھے فلاں شخص مومن کہہ دے گا تو وہی اس کی نیت میں شرک بھی شامل ہو گیا۔ اور پروردگار عالم اور رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ایک ظلم عظیم ہے۔ پھر پروردگار عالم اس عبادت گزار سے یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تم نے جس کے لیے اس عبادت کو انجام دیا اس کا صلہ بھی اسی سے مانگو۔
بھائی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ روح ہے دین، یہ روح ہے دین۔ کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ آپ نے جب درخت دیکھا ہوگا، درخت جو سرسبز و شاداب نظر آتا ہے تو کس وجہ سے نظر آتا ہے میرے عزیزوں؟ کس وجہ سے نظر آتا ہے؟ جب تک اس کی جڑ سالم رہتی ہے، اس کی جڑ محفوظ رہتی ہے، اس درخت میں صحیح و سالم پھل بھی نظر آتے ہیں اور پھول بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن جہاں اس کی جڑ خراب ہو گئی، نہ اس میں صحیح و سالم پھل نظر آتا ہے، نہ صحیح و سالم پھول نظر آتے ہیں میرے عزیزوں، نہ صحیح و سالم پھول نظر آتے ہیں۔ یہی حال ہے ہماری زندگی کا بھی میرے عزیزوں، ہماری زندگی کا بھی یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ظاہراً عربی عبارت میرے ذہن سے بھی نکل رہی ہے، ظاہراً یہ ہے کہ فاطمہ تو بشیرۃ منی، فاطمہ میری جڑ ہے، فاطمہ میری جڑ ہے۔ جڑ کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں؟ اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اس جڑ کو کوئی دیکھتا نہیں، اس کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جڑ سالم ہے، جڑ محفوظ ہے؟ جب ہم دیکھیں کہ یہ درخت جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، جب یہ درخت سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے، اس میں ہریالی پائی جاتی ہے، تو یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور جڑ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ رسول اکرم نے فاطمہ کو جڑ کیوں کہا میرے عزیزوں؟ کیونکہ فاطمہ کسی اور ذات کا نام نہیں ہے، فاطمہ پردے دار بی بی کا نام ہے۔ جڑ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، فاطمہ پردے دار بی بی کا نام ہے۔ اور رسول اکرم نے جناب فاطمہ کو جڑ کہہ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو فاطمہ میری جڑ ہے، فاطمہ میری جڑ ہے۔ جب تک تم یہ دیکھو کہ یہ دین کہ جس کو پھیلانے کے لیے میں نے اپنا خون اور پسینہ بہا دیا اور اپنے خون اور پسینے سے سینچ کر اس دین کو آج اس مرتبے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ فاطمہ اس دین کی بھی جڑ ہے۔ جب تک دیکھو کہ یہ دین صحیح و سالم ہے، اس میں ہریالی پائی جاتی ہے، یہ دین سرسبز و شاداب ہے، یہ اسلام سرسبز و شاداب ہے، اس میں ہریالی پائی جاتی ہے، یہ اسلام زندہ ہے، یہ دین زندہ ہے۔ سمجھ لو یہ دین کسی اور کی نہیں بلکہ فاطمہ کے مرہون منت ہے، فاطمہ کے مرہون منت ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ جڑ ہے میرے، فاطمہ جڑ ہے۔ پھر یہی عزاداری ہے میرے عزیزوں کی جس کے ذریعے سے واقعاً ہم دین و شریعت کو اس سے آگاہی پیدا کرتے ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ جو چیزیں ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی ہیں، اس فرش ازا پر آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک نئی بات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ جب اس منبر پر ایک خطیب آتا ہے نا، کسی نہ کسی شے میں ایکسپرٹ ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی شے میں ایکسپرٹ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خطیب ہے کہ جو کئی سالوں سے مثلاً ایران میں ہے، اس نے فقہ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ تخصص حاصل کیا۔ کسی نے رجال میں تخصص حاصل کیا، کسی نے فلسفے میں تخصص حاصل کیا، کسی نے منطق میں تخصص حاصل کیا۔ یہ تمام تر کیا ہے؟ دینی علوم ہے میرے عزیزوں، یہ تمام تر دینی علوم ہے۔ کسی نے علم صرف میں تخصص حاصل کیا، کسی نے علم نحو میں تخصص حاصل کیا، کسی نے ادبیات عرب میں تخصص حاصل کیا، کسی نے ادبیات فارسی میں تخصص حاصل کیا۔ تو جب ایک منبر پر ایک خطیب آتا ہے تو وہ اپنے تخصص کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے میرے
عزیزوں. اور جو اس فرش اعضاء پر مومنین حضرات آ کر بیٹھتے ہیں وہ اس کے تخصص حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کوئی خطیب فقہ کی گفتگو کر رہا ہے تو یہ تمام تر سامعین بھی فقہ میں تخصص حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی رجال کی گفتگو کر رہا ہے تو یہ سامعین رجال میں تخصص حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی انسان اگر منطق کی گفتگو کر رہا ہے تو یہ سامعین منطق میں تخصص حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے عزیزوں, یہی تو حال ہے کہ جو ایک خطیب کئی سال میں ایران میں رہ کر کسی ایک علم میں تخصص حاصل کرتا ہے, لیکن ہمارے تمام تر مراجع کا یہی تو فیض ہے کہ ان کو کسی ایک علم میں تخصص نہیں ہوتا بلکہ تمام تر علوم میں تخصص حاصل کرتے ہیں. تمام تر علوم میں تخصص حاصل کرتے ہیں, تب جا کر ان تمام تر علوم کے نچوڑ کا نام فتویٰ ہوتا ہے. جب ایک فتوے کا استنباط کرتے ہیں تو اس میں فقہ بھی شامل ہوتی ہے, اس میں اصول بھی شامل ہوتی ہے, اس میں رجال بھی شامل ہوتی ہے, اس میں حدیث بھی شامل ہوتی ہے, اس میں قرآن بھی شامل ہوتا ہے. تمام تر چیزوں کے استنباط سے ایک فتویٰ حاصل ہوتا ہے. اب جو حضرات ان مراجع کرام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سامنے آ کر فقط یہ بتا دیں کہ وہ کسی ایک علم میں تخصص رکھتے ہو, ہم مان لیں گے تمہیں حق ہے مراجع کی توہین, مراجع کی مخالفت کرنے کا. لیکن جب تمہیں کسی ایک علم میں تخصص نہیں ہے تو پھر تمہیں زبان کو جنبش دینے کا کوئی حق نہیں. لیکن جو اخباری واقعاً اخباری جس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اپنے مسئلے کا استنباط کر سکتا ہو, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو, پھر اس کے بعد کہو کہ ہاں ہم اخباری ہیں, ہم بھی قبول کر لیں گے. لیکن صلاحیت تو پیدا کرو. بھائی تم مسئلے انہی کے اٹھا کر اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہو, نماز پڑھتے ہو تو انہی کی کتابوں کے ذریعے سے, روزہ رکھتے ہو تو انہی کے رسالوں کے ذریعے سے, حج کو انجام دیتے ہو تو انہی کے رسالوں کے ذریعے سے, اور خود کو انجام دیتے ہو, نکالتے ہو تو انہی کی توضیح کے ذریعے سے, اور اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں ہم اخباری ہیں. پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لو کہ پھر ان کی توضیح کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے, ان کے رسالے کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے, پھر کالا اونچا کر کے کہو کہ ہم اخباری ہیں, ہم بھی آگے بڑھ کر تمہیں گلے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم بھی آگے بڑھ کر تمہیں گلے لگاتے ہوئے. پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو. قدیم زمانے میں جو علماء اخباریت کا دعویٰ کرتے تھے ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی, تب وہ دعویٰ کرتے تھے. ایسے ہی زبانی لطلقۂ زبانی کا نام نہیں ہے دین و اسلام, دین و شریعت لطلقۂ زبانی کا نام نہیں ہے. اب یہی عزاداری ہے میرے عزیزوں جس کے ذریعے سے ہم دین و شریعت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں, ان اعمال کی واقفیت حاصل کرتے ہیں. ہمارے لیے واضح اور روشن ہوتے ہیں اسی فرش اعضاء پر بیٹھ کر, اسی عزاداری کے ذریعے سے, اسی ذکر حسین کے ذریعے سے. کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ کیونکہ یہ فرش اعضاء نہ ہو تو واقعاً ہمارے لیے بہت سے اعمال واضح نہیں ہو سکتے. یہ فرش اعضاء کا فیض ہے کہ جہاں تمام تر چیزیں ہمارے لیے واضح اور روشن ہو جایا کرتی ہیں, واضح اور روشن ہو جایا کرتی ہیں.
اگر ہمیں علم حاصل کرنا، جس طریقے سے ہمیں کسی شے کی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو ہم اہل بیت کے دامن کو تھامیں گے، اسی طریقے سے اگر ہمیں واقعاً اور حقیقی علم حاصل کرنا ہے تب بھی ہمیں قرآن کے بعد اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا، کیونکہ قرآن نے کلیات کو بیان کیا ہے، اگر جزیات کو ڈھونڈنا ہے تو پھر ہم مجبور ہیں کہ اہل بیت کے دامن کو تھامیں، ہم مجبور ہیں کہ اہل بیت کے دامن کو۔ ایسے ہی رسول نے نہیں کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم دروازے تک نہ جائیں اور ہمیں علم مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو علم چاہیے تو اسے دروازے پر بھی جانا پڑے گا اور اس دروازے سے اس شہر میں داخل بھی ہونا پڑے گا۔ نہ فقط دروازے سے علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ فقط شہر میں داخل ہونے سے علم حاصل ہو سکتا ہے، ان دونوں مجموعے کا نام ہے ہمیں علم تبھی حاصل ہوگا جب ہم ان دونوں سے وابستگی رکھتے ہیں، تبھی ہمیں علم حاصل ہوگا۔ میرے عزیز، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے رسول کافی ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو رسول نے ہمارے لیے واضح نہیں کیا بلکہ ان کے جانشینوں نے ہمارے لیے واضح کیا، اہل بیت نے ہمارے لیے واضح کیا۔ اور اگر علم کا اندازہ لگانا تو اہل بیت کے در تک جانے کی ضرورت نہیں، ان کے غلاموں کی زندگی کو دیکھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا وہ علم کے کس درجے پر فائز۔ جناب فاطمہ زہرا کا دور ہے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی رسول خدا فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول ہیں کہ جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول ہیں کہ جو اپنی بیٹی کے دروازے پر بغیر دخل الباب کیے داخل نہیں ہوتے۔ یہ فاطمہ کی اتنی عظمت کو کیوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں رسول؟ کہا چلو امتحان لیا جائے، چلو امتحان لیا جائے۔ اب جب یہ لوگ جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں رسول کی بیٹی سے کچھ کام ہے، ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ فضا ہیں دروازے پر، کہا ہمیں پتا ہے تمہیں کیا کام ہے، میں بخوبی واقف ہوں کہ تمہیں کیا کام ہے۔ میں نے کیا کام میرے عزیزوں؟ اگر علم کا اندازہ لگانا ہے تو ان کے گھر کی کنیزوں سے اندازہ لگا لیجئے، ان کے گھر کے غلاموں سے اندازہ لگا لیجئے، پتا چل جائے گا علم کے کس درجے پر فائز ہے۔ فضا کہہ رہی ہمیں پتا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو، ہمیں پتا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ کیا پتا ہے تمہیں؟ تم ایک کنیز ہو، ہم صحابی ہیں، ہم سے بحث نہ کرو، جاؤ جا کر نبی کی بیٹی کو بلاؤ۔ کہا اچھا تم صحابی ہو، تمہیں اپنی صحابیت پر فخر ہے؟ کہا میں بتاؤں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اب جو تیور دیکھے تو نظریں جھک گئی، صحابیت کی نظریں جھک گئی، اہل بیت کے در کے کنیزوں کی نظریں اٹھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ علم تھا۔ فضا نے کہا، جناب فضا نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے، تمہارے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہیں اس کے ذریعے سے میری شہزادی کا امتحان لینا چاہتے ہو۔ اب جو ہاتھ کھولے تو واقعاً ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، سب کے چہرے اتر گئے، سب کی نظریں جھک گئی کہ یہ اہل بیت کے در کی کنیز، اس کو کیسے پتا کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا ہاں، کہا تم یہی چاہتے ہو نا کہ رسول جب ہاتھوں میں کنکریوں کو لیا کرتے تھے تو یہ کنکریاں اشرفیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ تم فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر ان کنکریوں کو رکھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ جس فاطمہ کی رسول اتنی عظمت کے قائل ہے، جن کے اتنی
फजीलत को बयान करते हुए नजर आते हैं कि वो जब आती हैं तो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, जब उनके दरवाजे पर जाते हैं तो तक़ुल बात करते हैं, उनको फातिमा तो बज़तुन मिन्नी का लक़ब देते हुए नजर आते हैं। क्या तुम यही देखना चाहते हो ना? कहा यही देखना चाहते हैं। बस जनाब फिज़ा ने अपने हाथों को फैलाया, सहाबियों ने उनके हाथों में कंकरियों को रखा। अब जो मुट्ठी को खोला, हाथों में कंकरियां नहीं थी, अशरफियों में तब्दील हो चुकी। अशरफियों में तब्दील हो चुकी। यह अहले बैत के दर की फजीलत है, ये उनके इल्म का दर्जा है, उनके इल्म का मर्तबा है। अहले बैत तक जाना बहुत दूर की बात है, वहाँ तक जाना बहुत दूर की बात। आप खाली गुलामों को देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा किस दर्जे पर फर्ज है। खलीफों को देख लीजिए, वाज़ेह हो जाएगा किस दर्जे पर। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन ने क्या कहा था? इमाम हुसैन ने अपने सहाबियों से यही कहा था ना कि देखो, तुम जाना चाहो तो जा सकते। और उससे पहले जो जुमला इरशाद फरमाया कि जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके गर्दन पर किसी का कोई हक बाकी ना हो, उनकी गर्दन पर किसी का कोई हक बाकी ना हो। गोया इमाम हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो हुसैनी हुसैनी होने का दावा करते हैं, अगर वो वाकई हुसैनी बनना चाहते हैं तो फिर उनकी गर्दन पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, उनकी गर्दन पर किसी का हक नहीं होना चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई हुसैनी होने का दावा करे, ये मुमकिन ही नहीं है कि जो इस पाक फर्श अज़ा पर आकर सच्चे दिल के साथ मजलिस में शिरकत करे और बैठे, वो किसी का हक साया करता हुआ नजर आए, किसी का माल गज़्ब करता हुआ नजर आए, किसी की दौलत को हड़प करता हुआ नजर आए। और अगर कोई है तो मेरे अजीजों, उसको हुसैनी कहने का हक नहीं है, हक नहीं है। इमाम ये वाज़ेह करना चाहिए। इमाम अपने चाहने वालों से, लेकिन मारिफत, सहाबियों की मारिफत, आवान व अंसार की मारिफत देखिए मेरे अजीजों, कोई एक भी टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पता थी कि यही है कि जो वाकई रहबर है, यही है कि जो वाकई हादी है, हकीकी है। मेरे अजीजों, जब कोई इंसान गुनाह करता है ना, तो गुनाह के सबब उसकी नजरें झुक जाया करती हैं। लेकिन जब किसी ने कोई गुनाह न किया हो तो फिर वो फख्र से अपने सीने को चौड़ा करके चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको अपने नफ्स पर यकीन होता है कि मुझसे कोई गुनाह सादिर नहीं हुआ, मैंने किसी का हक गज़्ब नहीं किया, मैंने किसी का माल हड़प नहीं किया, फख्र से चलता हूँ। लेकिन अगर उसने एक छोटा सा भी गुनाह कर दिया तो फिर उसकी नजरें झुक जाया करती, अपनी नजरों को झुकाकर चलता हुआ नजर आता है। एक मिसाल से आपके खिदमत में अर्ज करूं, आपने अक्सर देखा होगा एक छोटा सा परिंदा, जैसे गौरैया कहते हैं, गांव वगैरह में आप सबका कहीं ना कहीं ताल्लुक होगा, गांव से देखा होगा कि कभी कभी गौरैया जो है वो क्या करती है, अपने से बड़े परिंदे कौवे का पीछा करते हुए नजर आती है। कौवा आगे आगे, गौरैया पीछे पीछे। क्यों क्यों ऐसा होता है? जबकि कौवा अगर चाहे एक मर्तबा अपने परों से हमला कर दे तो गौरैया वहीं पर ढेर हो जाए, लेकिन कौवा क्या करता है? कौवा भागता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने गुनाह किया है। वो कौवा क्या करता है? गौरैया के अंडों को खा लेता है, और जब वो इस गुनाह में मुलव्विस हो जाता है तो उसकी नजरें झुक जाती है, फिर वो आगे आगे भागता हुआ नजर आता है, और ये दिलेरी के साथ गौरैया उसका पीछा करती हुई नजर आती है। यही वजह है कि करबला में
نے گناہ کیا، ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی نظریں چھپی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اور 72 شہیدان کربلا فخر سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں یہی نہیں، دین اسلام ہمیں ایک اور پیغام دیتا ہے. آخری پوائنٹ آپ کی خدمت میں، اس کے بعد آپ کے مسئلہ. دین اسلام ایک سوال میں دین اسلام ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے کسی نے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ انجام دے دیا، لیکن اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اور اہل بیت کی سیرت یہ رہی ہے، جس ابن ملجم نے امام پر تلوار چلائی ہے اس کو معاف کرتے ہوئے نظر آئے. اہل بیت کی سیرت رہی ہے. دین اسلام ہمیں کیا پیغام دے گا؟ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ انجام دے دیا ہو اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جناب یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا صلح کیا، کیا سلوک کیا؟ ان کو کنویں میں پھینک دیا اور آ کر جھوٹ بتایا اپنے والد سے کہ ان کو کیا کیا ہے، بھیڑیے نے کھا لیا. جھوٹ بولا نا، گناہ کیا نا، لیکن اس کے بعد بھی جناب یوسف اپنے بھائی کو معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اسلام ہمیں پیغام دے رہا ہے میرے عزیزوں. اس کے بعد بھی جناب یوسف معاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب مصر میں ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، قحط پڑا، ایک مرتبہ گئے، ان کو بڑھا کر غلہ دیا، جتنا ان کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ دیا. پھر گئے، پھر دیا، لیکن تیسری مرتبہ اپنے بھائیوں کو روک لیا، کیونکہ یہ احساس دلانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے غلط کیا تھا، ایسے ہی چھوڑ دینا کافی نہیں ہوتا میرے عزیزوں. یہی وجہ ہے کہ جناب یوسف نے ان کو روک لیا. اور روکنے کے بعد وہ الگ بات ہے کہ کوئی کیا وجہ بنی روکنے کی، اس کو ذکر نہیں کرنا ہے کیونکہ طولانی گفتگو ہو جائے گی. میرے عزیزوں بھائیوں کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں. اب جب ایک کمرے میں وہ تمام تر بھائیوں کو بلایا گیا اور ان کو دعوت دی گئی، اب جب وہ بھائی کمرے میں آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے میرے عزیزوں، ان کو بلانے سے پہلے جناب یوسف نے ایک کام انجام دیا. کیا انجام دیا؟ دیواروں پر پینٹنگ بنائی گئی. کسی دیوار پر یہ پینٹنگ بنی ہوئی تھی کہ ایک گاؤں ہے کہ جہاں پر ایک کنواں بنا ہوا ہے. کسی دیوار پر یہ بنا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائی کو، ایک بچے کو کنویں میں ڈال رہے ہیں. کسی دیوار پر یہ بنا ہوا تھا کہ ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے اور اس نے پانی کے لیے ڈولچی کو ڈالا اور اس میں انہوں نے ایک بچے کو باہر نکالا، ایک بچے کو باہر نکالا. اب جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا میرے عزیزوں، جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد رہ نہ سکے. کہا ہم اس کمرے میں بیٹھ کر غذا تناول نہیں فرما سکتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے یہاں پر بیٹھ کر. کیا وجہ ہے کہ بھائی اس کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے ظلم کی داستان یاد آ گئی. ان کو اپنے ظلم کی داستان یاد آ گئی میرے عزیزوں. انہوں نے کہا ہم اس کمرے میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. وہ وہاں سے اٹھ گئے، ہمارے لیے دوسرے کمرے میں کھانے کا انتظام کیا جائے. اب میرے عزیزوں ذرا انصاف سے بتائیے کہ جو لوگ ان تبرکات رضا پر اشکال اور اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب وہ تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے ظلم کی داستان یاد آتی ہے، اور ہم کو دیکھتے ہیں ظلم کی داستان یاد آتی ہے، ذوالجلال کو دیکھتے ہیں ظلم کی داستان یاد آتی ہے. پھر وہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدعت کے فتوے بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک سوال پڑھے محمد
ایک کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کون؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کے اس حبیب کا نواسا ہوں جس کو پروردگار عالم سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رسول اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے مولا بنایا تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں وہ ہوں کہ جو رسول کی پشت پر نماز کی حالت میں سوار ہوا کرتا تھا؟ اگر جانتے ہو پھر کیوں ایسا کرتا ہے؟ آخری وقت تک متوجہ کیا گیا، آخری وقت تک متوجہ کیوں؟ کیونکہ غلطی کی طرف متوجہ بھی کرنا ہے، اور اگر اس وقت بھی یہ حضرات اپنی غلطی کو مان لیتے میرے عزیزوں، تو امام ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ان کو بخشتے ہوئے نظر آئے، ان کو معاف کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ ہمارے پاس مثال موجود ہے نا۔ وہ کل تک سامنے والے قبیلے میں موجود تھا، لیکن جہاں اس کے اوپر حقانیت آیا ہوئی، حق آیا ہوا، اس نے اہل بیت کے دامن کو تھاما، ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ حسین نے اس کو بخش دیا، حسین نے اس کو معاف کر دیا۔ اب کل تک جو لعنت اللہ تھا آج علیہ السلام ہو گیا، آج علیہ السلام ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ اگر یہ اپنی غلطی کو مان لیتے تو حسین ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے، ان کو بھی معاف کر دیتے، لیکن نہیں مانا۔ سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا۔ کس کے نواسے؟ رسول کے نواسے۔ کس کے بھائی؟ حسن کے بھائی، جس رسول نے اپنے خون اور پسینے سے سینچ کر اس دین کو آباد چھڑایا، اس رسول کے نواسے۔ میرے عزیزوں، آج رسول خدا کی شہادت کا روز ہے۔ آج امام حسین کے بھائی امام حسن شہادت کا روز ہے۔ دونوں کی شہادت کل بھی آپ حضرات سن چکے ہوں گے، کل بھی مصائب سن چکے ہوں گے۔ بس چند منٹ آپ کی خدمت میں مصائب کو عرض کرنا ہے اور اس کے بعد سے کو تمام۔ میرے عزیزوں، یہ وہی رسول خدا ہے کہ جس نے اپنے اوپر کوڑے کو بھی برداشت کیا۔ یہ وہی رسول خدا ہے کہ جس نے اپنے اوپر نسیان کی تہمت کو بھی برداشت کیا، جس نے ہذیان کی تہمت کو بھی برداشت کیا، جس نے دیوانے ہونے کی تہمت کو بھی برداشت کیا۔ کیوں؟ تاکہ اس دین کو پروان چڑھا سکے۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ جب یہ رسول خدا اس دنیا سے گئے ہوں گے تو اس بیٹی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی عظمت کو جانتے ہوئے رسول اس کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس بیٹی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے دروازے پر جا کر دق الباب کیا کرتے تھے۔ ارے اس بیٹی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ اس بیٹی کا عالم کیا ہوگا جب یہ خبر سنی ہوگی۔ ایک روایت میں پایا جاتا ہے کہ رسول کو زہر دیا گیا۔ میں کہوں گا جناب فاطمہ زہرا رسول کی خدمت میں بار بار جاتی ہوں گی، اے بابا، ارے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ارے آپ کے سینے میں درد تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن رسول ہے، ارے اس بیٹی کو اپنے درد کی اطلاع کیسے دے؟ رسول کچھ
तुम कैसे बर्दाश्त। मेरे अजीजों, ईरान के मशहूर मारूफ खतीब हैं, उनका वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। ज्यादा गुफ्तगू को तुलानी नहीं करना है। मेरे अजीजों, दिल खोल कर रोइए। इमाम हसन को पुरसा दीजिए, जनाब फातिमा ज़हरा को पुरसा दीजिए, इमाम अली इब्न अबी तालिब को पुरसा दीजिए, रसूल को पुरसा दीजिए, वक्त के इमाम को पुरसा दीजिए। मेरे अजीजों, ईरान के मशहूर मारूफ खतीब हैं, वो जब मसाइब पढ़ते हैं और मसाइब के दौरान एक मर्तबा जब शहादत इमाम हसन को बयान करते हैं, एक मर्तबा मेरे मौला हसन उस खतीब के ख्वाब में आता है और कहता है, ऐ खतीब, तुमने मेरे मसाइब का हक अदा नहीं किया। अरे जिस तरीके से तुमने मसाइब को बयान किया वो मेरे मसाइब का हक ना था। हाथों को जोड़ा, ऐ मौला, मैंने क्या हक बयानी नहीं की, मैंने कौन सी कम बयानी की है, किस बात को बयान नहीं किया। मौला, मैंने बयान कर दिया कि आप वो बदनसीब इमाम थे, अरे जिसकी खुद शरीक हयात ने आपका साथ नहीं दिया। अरे वो ज़हर जो इमाम हसन को दिया गया किसी और ने नहीं दिया। अरे आपकी शरीक हयात 14 बिन्त अशद ने आपको ज़हर दिया। मौला, मैंने ये भी बयान किया, वो ज़हर कोई मामूली ज़हर नहीं था, उस ज़हर का असर ये था कि आपके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मौला, मैंने ये भी बयान किया कि आपको एक मर्तबा ज़हर नहीं दिया गया बल्कि 3 मर्तबा ज़हर दिया गया, लेकिन ये ज़हर इतना ज़्यादा कड़ी था कि अब आप बर्दाश्त न कर सके। मौला, मैंने क्या बयान नहीं किया। तुमने सब कुछ बयान किया लेकिन एक चीज को बयान नहीं किया। अरे जो मुसीबत मेरे ऊपर सबसे ज्यादा थी, क्या थी? अरे का जब मेरी माँ फातिमा ज़हरा को जलते हुए दरवाजे के पीछे ज़ालिमा ने दबा दिया। अरे मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने आवाज दी, जैसा मदद को मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अरे सबसे ज्यादा मसाइल मुझ पर यही शाप थे, तुमने इसको बयान न किया। हाँ मेरे अजीजों, मौला की शहादत हो गई, रसूल की शहादत हो गई। अभी थोड़ी देर में आपके सामने ताबूत लाया जाएगा। ये सोचकर पुरसा दीजिएगा कि कहीं किसी कोने में खड़े होकर जनाब फातिमा ज़हरा को देख रहे। मेरे